سوچئے جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، صرف ایک ذات تھی، اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جگہ تھی، نہ کوئی دشا، نہ کوئی مخلوق۔ پھر اللہ نے چاہا اس کی قدرت دکھائی جائے اور کائنات کا سفر شروع ہوا۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، یہ دن ہمارے دنوں جیسے نہیں تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا، تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، ندیاں بہائی، سمندر بنائے، جانور، پودے اور انسان کے لیے روزی رکھی، اور آسمان کے 7 طبقوں میں اٹھایا۔ ستارے بنائے گئے روشنی کے لیے اور شیطانوں سے حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ سے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، نہ تھکتے، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ جنوں آگ سے بنے اور ان میں اچھائیاں برائیاں دونوں کا اختیار ہے۔ جنوں میں ایک تھا ابلیس، وہ بہت عبادت کرتا تھا، اسی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا تو وہاں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو فساد کریں گے؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے کہا، ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، یعنی انسان صرف فساد نہیں کریں گے، بلکہ نبی، اولیاء، شہید اور نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے دنیا کے الگ الگ مٹی لی، اس لیے انسان سفید، کالا، گیہواں، لال رنگ کا ہے۔ پھر اللہ نے اس مٹی سے آدم کا جسم بنایا۔ قرآن کہتا ہے، جب جسم مکمل ہوا، اللہ نے اس میں روح پھونکی، یہی انسان کی اصل شروعات تھی، مٹی پلس روح، اور پھر انسان بنا۔ پھر اللہ نے آدم کو نام سکھائے، علم دیا، اور فرشتوں کے سامنے اس کی فضیلت دکھائی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تم سب سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ یہی پہلا گھمنڈ تھا، یہی شیطان کی تباہی کی وجہ بنی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دی، لیکن لعنت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو آدمی کے پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، تاکہ انسان اکیلا نہ رہے، محبت ہو، رفاقت ہو۔ قرآن کہتا ہے، آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے، نہ کوئی بھوک تھی، نہ کوئی درد، نہ کوئی ڈر، صرف ایک منع تھی، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لیکن اس بات سے شیطان واقف تھے۔ شیطان آیا، جھوٹی قسم کھائی، اس نے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا سلامتی چاہتا ہوں، اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ پھر دونوں اس پھل کو کھا لیتے ہیں اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور اس پھل کو مت کھانا؟ آدم نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم نے توبہ کی، ابلیس نے توبہ نہیں کی۔ یہی انسان اور شیطان کا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب زمین پر جاؤ، وہیں امتحان ہے، وہیں موت ہے، وہیں قیامت ہے، لیکن ہدایت آئیں گی، نبی آئیں گے، کتابیں اتریں گی۔ اللہ فرماتا ہے، انسان صرف عبادت کے لیے بنایا گیا، عبادت پوری زندگی اللہ کے حکم پر چلنا۔ ہر انسان مٹی سے ہے اور روح سے ہے، اس لیے اس میں فرشتوں جیسی پاکیزگی ہے اور جانور جیسی چاہت بھی۔ یہ اسٹوری ختم نہیں ہوئی، یہ ہر انسان کے اندر چل رہی ہے۔ آدم کی توبہ اور شیطان کا گھمنڈ، آپ کیا چنیں گے؟ میں امید کرتا ہوں آپ آدم کا توبہ چنیں گے۔ اس ویڈیو سے آپ نے جانا اللہ نے فرشتوں کو کیسے پیدا کیا، جن کو کیسے بنائے، اور مٹی سے انسان کو کیسے بنایا۔ اور غلطی انسان سے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے اور نبی بھی، جب ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم تو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں میں آتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں؟ لیکن اللہ کے قریب وہی ہے جو انسان توبہ کرے، جو غلطی کرے اور توبہ کرے۔ اور اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اور ایسے ہی اسلام کے اتہاس جاننے کے لیے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، انتظار رہے گا۔